السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ احسان اور فضل کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ، تراویح اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو رمضان باقی رہ گیا ہے مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو تمام تر احتیاط کے باوجود کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کی طرف سے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی جو روزے میں کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کی تلافی ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی دو وجہیں بیان فرمائیں۔ نمبر ایک، جو روزے کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے، اس کی تلافی ہو جائے، اور دوسرے جو امت کے غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کے لیے بھی روزی کا انتظام ہو جائے اور وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکے۔ لہذا ان دو وجہوں سے صدقۃ الفطر واجب قرار دیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جن حضرات پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب صدقۃ الفطر کا بھی ہے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے، اور مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہونا بھی شرط ہے، ضروری ہے۔ البتہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے نہ تو نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے بلکہ فوری یہ واجب ہو جاتا ہے، اور نہ ہی مال نامی ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس بات میں صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ متحد ہیں کہ یہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ اب صدقۃ الفطر کتنا واجب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر 2 وزنوں سے ادا کیا جاتا تھا، آدھا سا اور 1 سا۔ آدھا سا کا وزن 1 کلو 633 گرام بنتا ہے، جسے ہم احتیاطاً 2.25 کلو کہہ دیتے ہیں، اور 1 سا کا وزن تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے۔ لہذا اگر ہم آدھا سا سے ادا کر دیں، یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا ادا کر دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں، تو بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر 3.25 کلو کھجور، کشمش یا منقع جو 1 سا کا وزن ہے اس سے صدقۃ الفطر ادا کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ میں تو یہی گزارش کروں گا، جو اہل خیر حضرات ہیں، جو سرمایہ دار حضرات ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقۃ الفطر 2.25 کلو گیہوں یا گیہوں کے آٹے سے نہ نکالیں، بلکہ جو سے، کھجور سے، منقع سے، کشمش سے، پنیر سے نکالیں۔ اب اگر ہم موجودہ وقت میں 1447 ہجری 2026 کا جو رمضان ہے، اس میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ کتنا بن رہا ہے، تو 2.25 کلو آٹا
तकरीबन 70 रुपए का बन रहा है। ऐसे ही जो जौ है 3.25 किलो वो 130 रुपए की वो 130 रुपए है। और खजूर हैं तो उनके मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन आप ये समझो कि जो मोतदिल खजूर हैं वो 200 रुपए किलो बिकती हैं, तो इस एतबार से 650 रुपए बनते हैं। मुनक्का से, किशमिश से, पनीर से लगभग 1000 रुपए बनते हैं। लिहाजा सरमायादार हजरात को 1000 रुपए के जरिए अपना सदक़तुल फित्र अदा करना चाहिए। और हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाया कि मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फ़हिय सदक़तुन मक़बूला, कि जो शख्स ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा कर दे तो वो मकबूल सदका है, और जो ईद उल फित्र की नमाज के बाद अदा करे वो आम सदक़ात में से एक सदका है। लिहाजा हमें से हर एक की जिम्मेदारी है कि जहां तक मुमकिन हो सके सदक़तुल फित्र हम ईद उल फित्र की नमाज से पहले पहले अदा कर दें, ताकि दीगर लोग भी हमारे साथ खुशियों में शामिल हो सके। अल्लाह तबारक व तआला में सदक़तुल फित्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान को हमारे लिए खैर का और बरकत का जरिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ईद का दिन हम सब के लिए खुशियों के साथ और आफियत के साथ इसके फैसले फरमाए।